رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی. مائی سیلف محمد حسنین رضا. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات باب نمبر 4. اور باب نمبر 4 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ سبق نمبر 2. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی احادیث. اس چیپٹر کو بیٹا ریڈ کرنے سے پہلے جان لیں کہ اس چیپٹر کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. مقصد بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان سکیں اور ان پر عمل کریں. آج بیٹا بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے. آج ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان باتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احادیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ احادیث. تو بیٹا ان احادیث کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے. تو آج کے چیپٹر میں تقریباً ہمارے پاس 8 احادیث ہیں. آپ نے ان احادیث کو زبانی یاد کرنا ہے اور ان کے ترجمے کو بھی یاد رکھنا ہے. پہلی حدیث ہمارے پاس اوفو بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو. بیٹا آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا وعدہ کرتے ہیں یا آپ کسی سے وعدہ کرتے ہو کہ آپ سے کوئی چیز آپ کسی سے لیتے ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کل ریٹرن کر دوں گا. تو بیٹا کل جس ٹائم کا آپ نے وعدہ کیا ہے آپ اس کو اس کی چیز اس ٹائم پہ لوٹا دیں. یا آپ نے کسی سے ملاقات کا وعدہ کیا ہے، دراصل کسی بھی قسم کا آپ کسی سے عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. دیٹس بیکاز کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے. سیکنڈ ہے جی ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. ڈفرینٹ سچویشنز ہمارے پاس بیٹا آ جاتی ہیں. اگر سچ بولیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی مار پٹے گی یا کوئی اور ہم مصیبت میں آ جائیں گے، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہم بچ جائیں گے. تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو. اگر ہم جھوٹ سے بچیں گے نہیں تو ہم کبھی بھی سچے انسان نہیں بن سکتے. تھرڈ ون از طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فورتھ ون از الطہور نصف الایمانی، صفائی کرنا آدھا ایمان ہے. ہمیشہ بیٹا بچپن سے ہم یہ سیکھتے آ رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہوتی ہے، صفائی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو آج ہم نے بیٹا وہ حدیث بھی پڑھ لی، الطہور نصف الایمانی، صفائی کرنا آدھا ایمان ہے. ففتھ ون از الصبر نصف الایمانی، تکلیفوں پر صبر کرنا آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ. بیٹا اگر ہمیں کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہم لوگوں کو بتانے کے بغیر ہم اللہ سے ہم وہ باتیں کریں کہ جس چیز میں ہمیں تکلیف ہے، ہمیں پریشانی، ہم اللہ رب العزت سے ہم رجوع کریں اور اس پر صبر کریں. کیونکہ کسی تکلیف سے کسی بندے نے ہمیں نہیں نکالنا، صرف تکلیفوں سے اللہ ہی نکالنے والا ہے. تو اگر ہم اس پر صبر کریں تو یہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. سکستھ ون از الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. سیونتھ ون از الصوم جنۃ، الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال یعنی رکاوٹ ہے. ایٹھ ون از الحیاء من الایمانی، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. شرم اور حیا ایمان کا حصہ ہے. بیٹا عام بچہ ہو، مومن ہو، مسلمان ہو تو بیٹا وہ گالی سننے میں بھی اس کو حیا ہوتی ہے کہ کتنی گندی بات ہے، یہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بیٹا یہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اگر ہم گالیاں بکتے ہوں، بدتمیزیاں کرتے ہوں تو بیٹا ہم مکمل ایماندار نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو سچا اور پکا مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ گالی یا بری بات سننے میں بھی اس کو حیا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو سننا بھی پسند نہیں ہے، بولنا گندی بات یا گالی دینا تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات آج ہم نے سیکھے ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہم بیٹا یہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، روزہ ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عاجزی سکھاتا ہے۔ فرسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے جی، جھوٹ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آئیے ہم چیپٹر میں ہی دیکھتے ہیں۔ ایاکم والکذب، آپ نے بیٹا جسٹ اس کا ترجمہ لکھنا ہے، جھوٹ سے بچو۔ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وعدہ کیا پورا کرنے کے بارے میں فرمایا اوفو بالعہد، اپنے وعدے پورے کرو۔ تھرڈ ون از، کیا صفائی نصف ایمان ہے؟ جی ہاں، صفائی نصف ایمان ہے۔ فورتھ ون از، روزہ ہمیں کن کاموں سے بچاتا ہے؟ روزہ ہمیں کن کاموں سے بچاتا ہے؟ تو روزہ بیٹا ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچاتا ہے۔ نماز کس چیز کا ستون ہے؟ نماز کس چیز کا ستون ہے؟ تو نماز دین کا ستون ہے۔ کس کا ستون ہے جی؟ دین کا۔ اسی کے ساتھ بیٹا ہمارے کوسچنز کمپلیٹ ہو گئے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں نیکسٹ سرگرمی کی طرف۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ بیٹا وہ مناسب الفاظ میں سپیک کر دیتا ہوں، آپ نے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ لکھ لینے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صبر کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے اس کا بیٹا آپ کو چیپٹر ایک دفعہ ریڈ کرنا پڑے گا، دین آپ دیکھیں گے اس کا کیا ہے، اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ شرم و حیا مسلمان کے لیے ہے۔ شرم و حیا مسلمان کے لیے بہترین چیز ہے۔ شرم و حیا مسلمان کے لیے بہترین چیز ہے۔ صبر کرنا بیٹا سیکنڈ ون کیا تھا ہمارے پاس؟ صبر کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے ایمان کو پورا کر دیا ہے۔ اپنے ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ صفائی رکھنا گویا آدھا ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹا سرگرمی نمبر 1 ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے بیٹا کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ صبر کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ صفائی پسند لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے بغیر کوئی دین نہیں۔ جھوٹ بولنے سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹا سیکنڈ سرگرمی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تھرڈ سرگرمی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ گھر اور اسکول میں ان لوگوں کے نام لکھیے جو مندرجہ ذیل کام کرتے ہیں۔ یہ بیٹا اب آپ کا کام ہے۔ جو لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ بیٹا جو لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ کبھی گندگی نہیں پھیلاتے اور صاف ستھرے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اب یہ بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دوستوں میں، آپ کے گھر والوں میں کون ایسا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے۔ تو آپ نے ان کے نام ان 3 کالمز میں لکھنے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ سی یو زون اینڈ اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو جہاں۔